جی، تو جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اتنی ساری عرضیاں ملیں تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ آپ مدد کریں گے، اور آپ جو ہے اگر لوگ آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جو ہے وہ کوفہ کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے پیارے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، تو لوگوں نے جوک در اپنا یعنی نمائندہ بنا کر بھیجا، تو لوگوں نے جوک در جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کس قدر بیتاب اور بے چین ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور پھر ان کو اپنا خلیفہ برحق بنائیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر جو ہے ایک خط بھیجا اپنے بھائی کو اور سچ بیان کیا کہ یہ لوگ واقعی بیتاب ہیں آپ کے لیے، تو آپ تشریف لے آئیں۔ تو لیکن دکھ کی بات یہ ہوئی کہ جو اس کا بہت ہی ظالم گورنر تھا یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد اللعین، تو وہ بہت سفاک تھا۔ تو یزید نے اس کو وہ کہیں اور کسی اور شہر میں تھا، کسی اور جگہ کا گورنر تھا، لیکن یزید نے اس کو اسپیشلی کوفہ بھیجا کہ جو بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف جس کا رجحان ہے اس کو سبق سکھایا جائے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے دردی سے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور لوگوں کو اتنا ڈرا دیا گیا، اتنا ڈرا دیا گیا کہ تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں گے اور تم سب کو مار دیں گے، اہل خانہ کو سب کو جلا کے راکھ کر دیں گے اگر کسی نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی۔ تو یہاں تک معاملہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل اگر کسی کے گھر کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، پناہ لینا چاہتا ہوں، لیکن وہ دروازہ نہ کھولتے یا آپ کی مبارک شکل دیکھ کر دروازے کو بند کر دیتے، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ جو خوف ہے وہ حاوی ہو چکا تھا یزید کا اور یزید کے گورنر کا۔ تو بالکل تنہا رہ گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر ان کو شہید کیا گیا اور ان کا مبارک سر جو ہے وہ قلعے سے نیچے پھینکا گیا، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ جو کوئی ہمارے آگے بولنے کی ہمت اور جرت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ نہ صرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ ان کے دو معصوم بچوں کو جن کی عمریں 6 سال 7 سال کی تھیں ان کو بھی بہت بے دردی سے ذبح کر دیا گیا اور انہیں بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو آپ بہت چاہتے تھے کہ آپ اپنے بھائی کو کسی طرح سے پیغام بھیج سکیں کہ آپ نہ آئیے گا، یہ لوگ جو ہیں جو آپ کو بلاتے تھے، عرضیاں بھیجتے تھے، منتیں کرتے تھے، التجائیں کرتے تھے، اب وہ لوگ جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، بے وفا ہو چکے ہیں، اب ان کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جو زندگی پیاری ہو گئی ہے، اور اب کوئی بھی جو ہے وہ یعنی کہ وہ بد عہد ہو چکے ہیں یا بے وفا ہو چکے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کو موقع نہ ملا۔ ادھر سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی ساری فیملی سمیت، جس میں آپ کی مائیں، بہنیں، آپ کی جو ہیں بیٹیاں، آپ کی بھتیجیاں، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے اور آپ کے کچھ قریبی ساتھی جو ہیں وہ نکل پڑے مدینہ طیبہ سے جو ہے وہ کربلا کی طرف۔ تو کربلا کے مقام سے یعنی کوفہ کی طرف آپ گئے ہیں، تو کربلا کے مقام پر جو ہے ابن زیاد اللعین نے جو فوجیں ہزاروں کی تعداد سے وہاں پہ فوجیں جو ہیں وہ انہوں نے ظالموں نے جو ہیں وہ بھیج دیں کہ اہل بیت اطہار سے بیعت لینی ہے یزید کی، اگر وہ بیعت کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر وہ بیعت نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی جائے اور انہیں جو ہے معاذ اللہ کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب پہنچے ہیں کربلا کے مقام پر، تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد سے جو ہے وہ یزید کے
لشکری تھے جن کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ ساز و سامان تھا، ان کے پاس سواریاں تھیں، گھوڑے تھے تازہ دم، ان کے پاس کھانے پینے کی جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے جو درندگی کی اور سفاکی کی انتہا یہ کر دی کہ انہوں نے دریائے فرات کا جو پانی ہے وہ دریائے فرات پر قبضہ کر لیا، اور امام علی مقام کو اور ان کی مبارک خاندان کو جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ ان کو مطلب اس طرح سے کیا کہ ان کو ایک قطرہ یا ایک گھونٹ جو ہے پانی کا وہ بھی جو ہے وہ نہر فرات سے جو ہے وہ نہ لے سکے۔ تو سب کے سب وہی لوگ جو عرضیاں لکھ رہے تھے، وہی لوگ تو وہ سب کے سب دشمن ہو گئے، اور سب کے سب جو ہیں وہ اپنے ہتھیاروں کو سنبھال کر جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے وہ بیعت کریں، اور بغیر کسی شرط کے جو ہے آپ یزید بن امیر معاویہ کو جو ہے وہ خلیفہ تسلیم کریں، تو آپ کی جو ہے جان بخشی ہو جائے گی، دوسری صورت میں ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ تو انہوں نے پانی 7 محرم کو پانی بند کیا، 10 محرم تک جو ہے وہ پانی بند رہا۔ تو جو ہیں اہل بیت اطہار بالکل بھوک اور پیاس اور چلچلاتی جو ہے وہ دھوپ اور انگارے برساتا آسمان اور پیروں کو جلاتی ہوئی جو ریت تھی، جو صحرا کی ریت، اور وہاں پہ اہل بیت اطہار کے خیمے تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا، اور ان کے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی جو ہے وہ نہیں تھی کہ اپنے وہ جو حلق ہیں مبارک حلق وہ ان اتار کر لیں، 2 قطرے بھی اگر پانی کے انہیں مل جائیں تو۔